بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا. درود السلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین, بڑی دلچسپ خبریں ہیں کہ سوچیں کیا ہوا یہ کہ گنڈا پور کی دھمکیوں کے بعد مریم نواز کی بیعت, یہ کیا ہے؟ اور اس چیز پہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک پیغام آیا ہے, ایک بڑا دعویٰ ہے کہ امریکہ سے کوئی سینیٹر, کوئی کانگریس کا رکن, کوئی صحافی پاکستان نہیں جائے گا. اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. پھر ایک اور بات, بڑی اہم بات, پانی بم تیار. ہائے پانی کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا خطرہ ہے جس کی بات کرنے جا رہا ہوں میں. لیکن ایک اور بات یہ کہ آج 13 جولائی اور 13 جولائی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد ہے. کیسے, کیوں, کیا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین, گنڈا پور صاحب آئے پورے لام لشکر کے ساتھ. وہ 26 ارکان جن کی رکنیت معطل کی گئی تھی, جن کے خلاف ریفرنس دیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے, ان سے یکجہتی کے لیے. لیکن 20 سے بعد کچھ اور نکلی. 300 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ وہ آئے اور بڑے لہراتے ہوئے, جھومتے ہوئے, گاتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے آئے. بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی کہ 90 دن میں خان کی رہائی, نہیں تو پھر یا تم نہیں یا ہم نہیں, یعنی کوئی ایک رہے گا. گنڈا پور صاحب نے پورا الٹیمیٹم دیا, پوری بڑکیں ماری, سب کچھ کیا, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکالنے والوں نے نکال لیا کہ یہ ان سے یکجہتی کا پیغام نہیں تھا. ان کی تو نیگوسیشن چل رہی تھی پنجاب اسمبلی میں, کمیٹیاں بن گئی تھیں, میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا. تو یہ پھر کیوں آئے؟ یہ ایک مرزا افریدی صاحب ہے, سینٹ کے امیدوار. ان کا ایک عشائیہ تھا ان کے فارم ہاؤس میں, یہ اس میں شرکت کرنے آئے تھے. اور اس میں پنجاب کی چیف آرگنائزر, جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا گلی گلی بازار بازار وہ پھر رہی ہیں, لوگوں کو اپنی مہم کے لیے, تحریک کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ خان کی رہائی کے لیے باہر آئیں. خان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے, خان وزیر اعظم ہے اور اصلی وزیر اعظم ہے. تو اصلی آزادی اور اصلی حقیقی آزادی کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں. ان کو نہیں بلایا گیا. نہ صنم جاوید جیسے ان کو بلایا گیا جو قید کاٹتی رہی سب کچھ, ان کو بھی وہاں نہیں بلایا گیا. اور بھی کئی ایسے جو اہم لوگ تھے پنجاب کے, وہ نہیں بلائے گئے. تو اس کا راز کیا نکلا؟ 2 لاہور کے رپورٹروں نے خبر دی ہے. انہوں نے مخبری کی ہے کہ جناب خبر یہ ہے کہ لاہور میں تمام یہ قافلے کا جو قیام کا اہتمام ہے وہ 2-3 مختلف جگہ پر مریم نواز کی جانب سے کیا گیا, اور رابطے میں موجود ہیں گنڈا پور صاحب. اور یہ جو آئے تھے قافلہ لے کے, یہ بھی طاقتوروں سے اجازت لے کے آئے تھے, سفارش کرا کے آئے تھے کہ سانو روکنا نہ پائی, جو اسی کرنے کرن دو سانو. اب پی ٹی آئی والے خود غور کر لیں, میں تو کچھ نہیں کہوں گا. خود غور کر لیں کہاں 2 نمبری ہو رہی ہے, کہاں 1 نمبری ہو رہی ہے, کہاں کی آزادی کی مہم چلی, کہاں کیا ہو رہا ہے. پنجاب کی جیل یعنی لاہور کی جو جیل ہے, سینٹرل جیل کوٹ لکھپت, وہاں کے اسیران نے جو خط لکھا تھا, مفاہمت کی بات کی تھی, مذاکرات کی, وہ بانی نے مطلب پیٹرن ان چیف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس پہ بات ہوئی, تحریک چلنے کی بات ہوئی, تحریک چلے, مزاحمت. لیکن اندر سے بات یہ ہے کہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ. اب مرزا آفریدی وہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کی تھی اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی کیا تھا, لیکن اب ان کو سینٹ کی ٹکٹ دی جا رہی ہے. کیوں, کیسے, یہ آپ ڈھونڈیں پی ٹی آئی والے. میں تو کچھ نہیں کہوں گا. میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ ہمیں برا بھلا کہیں گے, آپ کو یہ بات پسند نہیں آتی. ہمارا کام ہے صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا, بتا دینا. باقی آپ نے دیکھنا ہے. اور جن کہتے ہیں نا پنجابی چ منجی تھلے ڈانگ تسی آپ پھیرنی ہے. بکل چ تھاڈے چور ہے تو بکل اپنی چاڑنی ہے. سانوں نہ کچھ کہو, باقی تسی کہو گے تو اسی تھاڑا کی کر سکتے, کہہ دو. وہ تسی کہندے رہو گے, یہ اسی کہندے رہاں گے, اسی تمہیں دستے رہاں گے, سیٹی ذمہ داری ہے. اچھا, اگلی بات کہ مزمل سہور وردی ایک جرنلسٹ لاہور کے جانے پہچانے ہیں. انہوں نے انٹرویو کیا ہے ساجد تاڑا صاحب کا. یہ امریکن نیشنل ہے اور پچھلے دور میں تو وہ ترجمان بھی تھے ٹرمپ کے. ان کے قریب ترین دوستوں میں شمار ان کا ہوتا ہے. ساجد تاڑا صاحب سے انہوں نے بڑے باتیں کی کہ جناب, انہوں نے کہا جی عمران خان کی بات کی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, عمران خان کی بات ہی نہیں. یہاں دنیا جنگ کے دہانے پہ کھڑی, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کی بات ہوئی سپہ سالار سے, نہیں ہوئی. انہوں نے صاف رکھا. پھر انہوں نے کہا بات ہو رہی ہے ٹریڈ کی.
بات ہو رہی ٹیرف کی، تاکہ کس طرح خوشحالی اور ترقی کی راہوں پہ جایا جا سکے، تو اس کی باتیں ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ملاقاتیں ہوں گی. اور صرف چیف مارشل یعنی فیلڈ مارشل سے ملاقات نہیں ہوئی، پھر بعد میں آپ کے ایئر چیف بھی آئے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی. تو دوستی کا ایک نیا تعلق بن چکا ہے تجارت کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے. تو یہ سب وہ کہتے ہیں یوٹیوبرز کی وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے والی بات ہے، جھوٹ سچ فیک نیوز سے. یہ نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. نہ کوئی کانگریس کا ارکان، نہ کوئی سینیٹر، نہ کوئی اور بڑا صحافی یہاں عمران خان کے بچوں کے ساتھ جائے گا پاکستان. نہ ایسا ممکن ہے اور نہ ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. یہ ان کا کہنا ہے. انہیں کہا جو پاکستانیوں کی ایک تقریب ہوئی تھی اس میں بھاری تعداد میں پاکستانی شامل ہوئے تھے، اور پھر جس طرح ترسیلات زر پاکستان گئے ایک ریکارڈ یعنی 38 بلین، تو وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں حکومت کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں. ان کا کہنا ہے ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں. اور اس وقت دنیا کا مسئلہ عمران خان ہرگز نہیں، نہ ٹرمپ کا مسئلہ وہ ہے. مسئلہ ہے معیشت کا، مسئلہ ہے امن کا، مسئلہ ہے جنگوں کے خاتمے کا. وہ کہیں جہاں پہ یوکرائن کی جنگ بند نہیں ہو رہی، جہاں غزہ میں جو ہے وہ تباہی چل رہی ہے، جہاں عراق اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل ایران ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، وہاں کیا یہ باتیں ہوں گی؟ یہ باتیں کوئی نہیں. یہ لوگوں کا خیال ہے. اور یہ زبردستی کا مطلب طوفان برپا کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا. اب بات میں کرنے جا رہا ہوں پانی بم. ہائے پانی کی آوازیں. پانی نعمت رب الجلیل ہے، یہ ہمیشہ سے بچپن سے ہم سنتے ہیں اور حقیقت میں پانی زندگی ہے. لیکن بھارت نے دھمکی دی سندھ طاس معاہدے کو معطل کر کے کہ جناب ہم پانی بند کر دیں گے، دریاؤں کا پانی بند کر دیں گے، رخ موڑ دیں گے، جو اس کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستانی افواج نے وہ بھی دکھا دیا کر کے کہ ہم نہیں بند کرنے دیں گے، جہاں تم بند کرو گے ہم وہ توڑ تاڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے، تبت میں ڈیم بنا رہا ہے کون؟ عوامی جمہوریہ چین، ہمارا آئرن فرینڈ. اور وہ ڈیم بنا کے یہ پیغام دے رہا بھارت کو کہ جناب یہ ہے پانی بم. وہ پانی بم نہیں ہے جس کی تم دھمکیاں دے رہے ہو، سندھ طاس معاہدے کو ختم کر رہے ہو. وہ نہ ختم کر سکتے ہو، نہ ختم کر سکتے ہو، نہ ہوگا. لیکن اصل پانی بم یہ ہے. لیکن دوستو ادھر سے تو چین پانی ان کا بند کرے گا، ان کے لیے مسائل ہوں گے، لیکن پانی بند کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. قدرتی ذرائع سے دریاؤں کو پانی بند کر کے یا رخ موڑ دیا جائے، ہتھیار بطور اس سے استعمال کیا جائے. پہل کی ہے کس نے؟ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے. جواب کس نے دیا ہے؟ ہم نے جو دینا تھا وہ تو دیا اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم انٹرنیشنل عدالتوں سے بھی یہ جیت گئے کہ نہیں، بھارت یہ کام نہیں کر سکتا کہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرے. لیکن ہم نے خود کیا کیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بحث چل رہی ہے کہ پانی کا فقدان ہونے والا ہے، خشک سالی ہو جائے گی ایک زرعی ملک میں، تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ ڈیم کیوں نہیں مکمل ہو رہے؟ بھاشا ڈیم ہو یا دوسرے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کا جو اعلان کیا گیا تو وہ کیوں نہیں بنے؟ اور قوم کو ڈیم فل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ڈیم بنانے کے بجائے انہیں ڈیم فل بنایا جائے کیوں؟ کالا باغ ڈیم کے جو خدشات ہیں، جو اختلافات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہیں طے کیے جا رہے؟ جب اگر پورے ملک کے لیے وہ فائدہ مند ہے تو سندھی بھائیوں کے لیے، سندھ کے دوستوں کے لیے مل بیٹھ کے اس بات کا راستہ نکالا جائے. جیسے ابھی سندھ میں نہریں نکالی جا رہی تھی، آخر وہ نہیں نکالی جا رہی، بند کر دی گئی. لیکن مشاورت سے اگر اس کو نہ کیا گیا، ڈیم بنائے نہ گئے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا بحران پانی کا ہوگا. کیونکہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ پانی کا جو سطح ہے وہ نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہے. لاہور جیسے شہر میں بھی بہت نیچے جا چکی ہے، اور پانی جو بارش کا ہے اس کو بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ضائع ہو رہا ہے. لہٰذا اس کی فکر کرنی ہوگی. کس کو کرنی ہوگی؟ حکومت کو کرنی ہوگی، ہمارے ان معیشت دانوں کو کرنی ہوگی، ماہر اقتصادیات کو کرنی ہوگی، ان چیمبر آف کامرس کے ذمہ داروں کو شور مچانا ہوگا جن کی سنی جاتی ہے، جن کی کوئی حیثیت ہے. ہمارا کام ہے بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، باقی دوسرے طبقوں کے کام میں سے لے کے آگے چلنا. تو یہ بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا بحران بننے والا ہے پاکستان کے لیے بھی. چاہے بھارت پانی بند کرے نہ کرے، اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیے جو موسمی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے بھی پانی کم ہو رہا ہے. اور ڈیم بننے چاہیے، چھوٹے چھوٹے ڈیم بن کے. بڑے ڈیم کیا جو ہے وہ کمی پوری کی جائے وہ ایک الگ جگہ ہے، لیکن بڑے ڈیم بھی بننے چاہیے. اگر بڑے ڈیم نہ بنے تو یا جو ڈیم ہیں
ان کی جو محدود جتنی ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا نہ گیا تب بھی نقصان ہوگا. کچھ بڑھایا جا رہا ہے، منگلا ڈیم کو بھی بڑھا دیا گیا، سنت تربیلا میں بھی بڑھایا گیا، لیکن باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے، ورنہ یہ پانی بم جو ہے وہ لے بیٹھے گا ہماری معیشت کو بھی، ہماری زراعت کو بھی اور ہمیں بھی. اس لیے کہ پانی زندگی ہے، پانی ایک حقیقت ہے، پانی نعمت رب الجلیل ہے جسے ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں گلیوں میں گاڑیاں دھو کے، جن کو ہم بارش کے پانی کو بہا کے سمندر میں ہم ضائع کریں. تو اس کو روکنے کے لیے بھی انتظامات ہونے چاہیے. پنجاب حکومت تو بنا رہی ہے کہ زیر زمین اور ذخیرے بنا رہی ہے کہ پانی روکا جائے. پچھلے دور میں بھی بنائے گئے تھے لیکن وہ کم ہیں. لاہور کی سطح پہ تو میں نے خود دیکھے بنتے، سب کو پتہ ہے بنائے گئے ہیں زیر زمین. تو ویسے ذخیرے پانی کے مزید بنانے کا اعلان پنجاب حکومت نے کیا ہے، لیکن یہ قومی سطح پہ ہونا چاہیے، تب یہ بحران ٹلے گا. اور ابھی سے کہہ رہے ہیں، ورنہ 2-3 سال کے بعد بہت بڑا بحران ہوگا جس سے آپ اور ہم جو ہے نا وہ پریشان نہیں، ہماری زندگیوں کو خطرہ پڑ جائے گا. آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ 13 جولائی جو ہے وہ کیا دن تھا جہاں سے تحریک کی بنیاد رکھی گئی آزادی کشمیر کی. یہ ڈوگرا راج کے خلاف تھا. 13 جولائی کو تحریک چلی تھی اور ایک کشمیریوں کی تاریخ میں ایک سنہری دن ہے، کیونکہ جب یہ احتجاج شروع ہوا تھا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے جا کے اللہ اکبر اللہ یعنی اذان دی، اعلان کیا مسلمانوں کی طرف، صدا لگائی. تو ڈوگرا فوج نے اس کو اسی وقت گولی مار دی. تو اس کی جگہ دوسرا جوان کھڑا ہوا، اس نے اس اذان کو آگے بڑھایا، اس کو بھی گولی مار دی گئی. اس کی جگہ تیسرا آیا، اس نے اذان کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی، اس کو بھی گولی مار دی گئی. اور اس طرح 22 جوانوں نے اذان کو مکمل کیا، لیکن 22 کے 22 شہید کر دیے گئے. تو یہ وہ تاریخی سنہری دن ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا کشمیر کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں، بلکہ آزادی کی تاریخ میں. یہ ایک بڑا اہم دن ہے کہ 22 نوجوانوں نے ایک ایک فقرہ کہہ کے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا اور صدا دی، اذان بلند کی. تو یہ وہ ہیں 22 شہید جو مؤذن تھے اذان کے. اور اس دن سے پھر کشمیر کی تحریک شروع ہوئی اور آج تک چل رہی ہے اور اس کو دبایا نہیں جا سکتا. روز بروز یہ بڑھ رہی ہے اور اس کو بھارت کی 9 لاکھ فوج بھی دبا نہیں سکی. ظلم و ستم جاری ہے، بربریت جاری ہے، لیکن دنیا تماشائی بنی ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ امن کے ٹھیکیداروں کو ادھر بھی توجہ دینی چاہیے اور اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہیے. ٹرمپ نے کہا لیکن ازلی دشمن مکر گیا. سیز فائر ہوا ہے لیکن ابھی یہ عارضی ہے. اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس معاملات کو مشاورت سے، مذاکرات سے، جو کہ بھارت ابھی تک مذاکرات کی میز پر نہیں آیا. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.